جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج پھر ہمارے ساتھ گیسٹ ہے ہمیشہ کی طرح وڈائی صاحب۔ تو آج ہم بڑے سینسٹیو اور بڑے سیریس موضوع پہ بات کریں، سنجیدہ موضوع ہے ہمارا، پاکستان اور افغانستان، یعنی پاکستان اور طالبان، جو آج کا کرنٹ، کیونکہ طالبان کے اتنے چڑھا ہوا ہے افغانستان، تو پاکستان اور طالبان۔ جی وڈائی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، صلی اللہ کا کرم۔ جی وڈائی صاحب، میرا سب سے پہلے تو کوشچن یہ ہے کہ آمین، آپ تو پاکستان میں موجود ہیں، آپ کی گہری نظر ہے کرنٹ افیئرز پہ، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، وڈائی صاحب یہ چل کے آ رہا ہے؟ آمین مجھے ہفتے کے اندر اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ افغانستان نے، پاکستان نے پہلے ان کے اندر ٹھکانوں پہ حملہ کیا جو وہاں پہ ادھر آتے ہیں ان کے دہشت گرد، تو پھر اب افغانستان نے ہمارے اوپر کر دیا۔ اب یہ چل کہہ رہا ہے، اور اوپر سے افغانستان انڈیا سے بھی یاریاں لگا رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیں، افغانستان سے ہمارے حالات ابھی، یہ تو دو ایک دن سے جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، تو تب سے مطلب یہ ایک عام رائے آئی ہے کہ ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے ان سے حالات کشیدہ جو ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہے ہیں، اور اس کی اور کوئی ریزن نہیں ہے، نہ ہماری پاکستانی ریاست کی، گورنمنٹ کی، عوام کی ہماری ان سے کوئی ڈیمانڈ ہے جو وہ ہماری پوری نہیں کر رہے، نتھنگ۔ ہم صرف ان سے یہ چیز کہتے ہیں، جس میں کہ ہم حق بن جانب ہیں، کہ آپ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، وہ ہمارے مجرم ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے مجرم ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں، انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ ہمارا ایک جائز مطالبہ ہے اور دیر پا مطالبہ ہے ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہمارے ان کے ساتھ کیا مطلب، جو ہے وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور ہم نے پچھلے 40 سال سے انہیں جس طرح ہوسٹ کیا ہے، یہ پوری دنیا میں ملک صاحب ایک مثال ہے، پوری دنیا میں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، اور پچھلے اگر آپ 3 4 6 مہینے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ اس سے زیادہ کا، تو ہماری جتنا نقصان ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی، آپ ان کے ساتھ بے سرے پیکار کون ہیں؟ یہ تو ظاہری بات ہے پاکستان کے دشمن ہیں، لیکن ان کی ساری سازشیں، ان کی ساری گولیاں، ان کے سارے جو بھی حملے ہیں، وہ جو لوگ اپنی چھاتیوں کے اوپر ان کو فیس کرتے ہیں اور قوم ان کے پیچھے ہے، وہ افواج پاکستان ہیں، وہ پولیس ہے، وہ ایف سی کے لوگ ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ہیں۔ ہمارا بہت زیادہ پچھلے کئی مہینے سے نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی یہ کہیں حملہ، یہ بیسیکلی گھسپیٹیے ہیں، یہ چور ہیں، یہ چھپ کے حملہ کرنے والے، جسے گوریلا وار پروفیشنل لینگویج میں بولتے ہیں، یہ اس کے ماہر ہیں۔ لیکن بارڈر کے اوپر آپ کسی بھی ڈیفینس ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے 3 منٹ یہ ہمارے سامنے بارڈر کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، یہ ہم نے کابل میں اسٹرائک کی، ہم اس میں حق بجانب تھے، ہمارے مجرم آپ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے قاتل، ہمارے مجرم آپ وہاں پہ ان کو لینڈ کروزروں میں گھمائیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ وہاں پہ ہم نے اسٹرائک کی، ان کو بجائے یہ کہ آپ یہ اکنالج کرو کہ یار اب تمہیں پتہ چل گیا، تو انہوں نے کیا ہے تو اپنے کسی دشمن کو مارا ہے، ہم نے آپ کو تو کچھ نہیں بولا یا آپ کی عوام کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ پھر جب انہوں نے واپس جو ہے وہ ایک بڑی اچانک سے حرکت کی ہے، اس میں ہمارے 23 جوان جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، جب ان کے پہلا جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے، ہم ریاست پاکستان ہیں، دنیا کی منجی ہوئی آرمی ہے ہمارے پاس، ہم نے کوئی شوق سے، کوئی اپنی شو بازی کے لیے آپ کو نہیں مارا، آپ کو یہ مار پڑنے کی ضرورت تھی۔ تو پھر آپ اس کے بعد کبھی قطر کو فون کرتے ہیں، کبھی سعودیہ کو فون کرتے ہیں، یار انہیں منع کرو، یہ ہمیں بہت سخت مار رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر سیز فائر آپ کروا لیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ریاست پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ کٹی کٹا نکل آنا چاہیے، یا اب آپ ٹھیک ہو جائیں یا ہم اب آپ کو ٹھیک کر دیں گے، چونکہ ہم اس سے زیادہ اس طرح جو انہوں نے جو اپنی طرف ہمارے لوگ گھسائے ہوئے ہیں، جو دہشت گرد وہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بارڈر کے اوپر در اندازی کرتے ہیں۔ 2600 کلومیٹر کا اراؤنڈ جو ہے وہ ہمارا بارڈر ہے، اس قدر طویل، اور یہ واحد بارڈر ہے جسے سیکیور کرنا صرف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے۔ حالانکہ دنیا میں جہاں جہاں جو ہیں وہ بارڈرز ہیں، وہاں پہ دونوں اطراف کی افواج کا، یہ ریاستوں کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ اپنی سائڈ کو آپ سیکیور کریں، کہ دنیا کا واحد بارڈر ہے جسے صرف
ہم پاکستانی فوج جو ہے وہ سیکیور کرتی ہے. تو یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور پٹ رہے ہیں. جہاں تک ان کی انڈیا کے ساتھ دوستیوں کی بات ہے تو یہ آپ گئے ہیں, آپ ضرور جائیں, بلکہ ہمارا تو آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جو لوگ ہم نے آپ کے یہاں سے نکالے ہیں یا جو بھی نکالنے والے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کسی طیارے میں بٹھائیں اور وہاں پہ مودی صاحب کے پاس بھیج دیں. ان کے پاس پیسہ بھی بڑا ہے اور وہ ملک بھی بہت بڑا ہے, تو وہ آپ کو شاید آئندہ 80 سال تک جو ہے وہ ہوسٹ کرتے رہیں, لیکن وہ آپ کی کچھ مدد کر نہیں پائیں گے. اب ہم آپ کو سیدھا کرنے کی ٹھان لی ہے, اب ہم آپ کو سیدھا کر کے چھوڑیں گے. اور یہ جو گیدڑ بختیاں ملک صاحب دیتے تھے نا, بیسیکلی اب ان کی دنیا میں بےزتی بڑی ہو رہی ہے. ان کا ایک اچھا خاصا نا ایک لوگوں کے ذہن کے اوپر ایک پریشر تھا, بین الاقوامی دنیا سمجھتی تھی یار انہوں نے نیٹو کو مارا, انہوں نے سوویت یونین کو مارا. تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ مطلب تم نے مارا ٹھیک کیا, جب ہمارے ساتھ تم سیدھے ہوگے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ لڑائی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور پچھلے تقریباً 96 گھنٹے سے ہم انہیں بتا رہے ہیں, اور اگر ہم ابھی فل فلیج بتانے میں آ گئے تو پھر تم لوگ کی دنیا کو بتانے کے لیے بچو گے ہی نہیں. اللہ کرے کہ معاملات اس سے پہلے جو ہے وہ سالٹ آؤٹ ہو جائیں, لیکن اب انہیں ٹھیک ہونا پڑے گا. اس طریقے کے ساتھ معاملات ریاست پاکستان جو ہے افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام, اب اس طرح سے ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. یا یہ ان لوگوں کو رکھیں یا یہ ہمیں رکھیں, یہ ڈیول پالیسی جو ہے. اچھا, تو وڑائی صاحب جو خواجہ صاحب کا بیان آیا ہے کہ ویسے تو یہ 48 گھنٹے کا سیز فائر ہوا ہے ہمارا ان کے ساتھ, تو وہ بھی ظاہر ہے ان کی ریکویسٹ پہ ہوا ہے, انہوں نے قطر کو انوالو کیا ہے یا سعودی عرب کو انوالو کیا ہے, تو زیادہ امکان تو یہی ہے کہ ان معاملات میں قطر پڑتا ہے, وہ ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی لگ نہیں رہا کہ 48 گھنٹے سے آگے بڑھ پائے, کوئی دیر پا امن قائم ہو, پیس نیگوسیشن ہو, کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دشمن ہمارے دشمن کے تھے چڑھ گئے ہیں, اس سے انہیں ملے گا کچھ بھی نہیں. جس نے انڈیا کے ساتھ یاری رکھی ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ایران کو بھی بڑی بات میں سمجھ آئی ہے. جس نے ان کے ساتھ یاری رکھی ہے اس کی عاقبت ہی خراب ہوئی ہے. تو ایک تو یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, ظاہری بات ہے وہاں پہ وہ ان کا وزیر خارجہ 4-5 دن 6 دن وہاں پہ رہا ہے, گھومتا پھرتا رہا ہے, تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو بات چیت کر کے آیا ہے. لیکن انہوں نے بھی ان کو پٹوانے کا پروگرام بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے پٹ تو تم لوگ رہے ہو, ان کا تو فی الحال کچھ نہیں گیا, ان کی تو باری آئے گی اگر انہوں نے چھیڑا تو. ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ بھی شرارت ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیز فائر ہے نا, یہ جب مار کھا کے تھک جاتے ہیں نا, مطلب بالکل یہ ان کے کانوں میں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چپے آ جانا, جب ان کے کانوں میں چپے آ جاتے ہیں نا, پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ رک جاؤ. لیکن یہ کچھ دیر کے بعد پھر جو ہے وہ یہ ری گروپ ہوتے ہیں کہ بڑے بے ایمان ہیں یہ. اور پھر تو وڑائی صاحب ایک اور بھی ان کا فنامنا, وڑائی صاحب یہ جو صورتحال چل رہی ہے اب پاکستان کو, تو ایک طرف سے انڈیا بھی دھمکیاں دے رہا ہے. انڈیا کے بھی آرمی والوں نے بولا ہے جی آپریشن 2 ہوا, سندور 2.0 ہوا, تین جو ہو جائے گا, تیون جو ہو جائے گا, تیون جو ہو جائے گا. اور ادھر سے افغانستان کے ساتھ بھی ہماری چپلش لگ گئی ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ بڑے معاملے پہ جائے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہماری جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے ادارے جو ہیں, ہماری گورنمنٹ جو ہے, اور یہ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں گے, اور ادھر سے افغانستان بھی ہوش کے ناخن لے گا, کیونکہ امن ہی سب سے بڑی بہتری ہے. نہ یہ جنگ ہمارے لیے بہتر ہے نہ ان کے لیے بہتر ہے. تو اللہ نہ کرے, اس معاملے میں ہمیں کتنا پریشان ہونا چاہیے عام آدمی کو, عام جنتا کو, کہ افغانستان اور انڈیا اگر مل کے مشرقی اور مغربی بارڈر سے, تو پھر یہ تو صورتحال تو بڑی نازک بن جائے گی. جی وڑائی صاحب. مطلب صاحب پہلے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتی, اور نہ ہی ہم کسی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. مئی میں بھی ہم نے کسی کو نہیں چھیڑا, ہمیں جو ہے وہ چھیڑا گیا, اور ہم جو ہے وہ دشمن کی آنکھوں میں جو ہے وہ کھٹکتے ہیں. ہم افغانستان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے, بلکہ افغانیوں سے تو اب ہمارا یہ سوال ہے کہ پہلے تم لوگوں کو سوویت یونین نے پیٹا تو تم لوگ ہمارے پاس آ گئے, پھر تمہیں جو ہے وہ نیٹو والوں نے پیٹا, پھر تم ہمارے پاس آ گئے. اب ہم نے تمہیں پیٹا ہے, اب کہاں جاؤ گے یہ بتاؤ نا. یہ تو مطلب ہم لوگ تو 40 سال سے آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں, جدھر سے مار پڑی ادھر سے جو ہے وہ کمر پہ یا سر پہ ہاتھ رکھا اور چلو جی پاکستان جاتے ہیں. اب ہم سے لڑ لیا تو کوئی تیسرا دروازہ بھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کو جھیلے گا. اچھا وڑائی صاحب, تو بات یہ کہ ہم نے بچپن سے, آپ نے بھی سنا ہوگا, جی میں نے بھی سنا ہے
गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, ठीक है। जो तालिबान गलबन हमारे सुनते थे, हमारे साथ थे, हमारे मदारस में से निकले, जिनके बारे हम हमारे अदारों का कंट्रोल था, इख्तियार था, वो शायद हमारी गुड बुक्स में थे। जो हमारे आखे बाई में नहीं थे वो बैड बुक्स में थे। अब मुझे खुद याद है पाकिस्तान के अखबारात में बड़ी बड़े यानी कि इनकी तारीफी कलमात तालिबान के बारे में, ओ जी इथू एक आर्मी उठेगी तो वो पता नहीं कितने जाएगी, गजवा हिंद होएगा, खुरासान अफगानिस्तान और ये मिल के पाकिस्तान यहाँ जाएंगे तो ये करेंगे, फलस्तीन पहुंचेंगे। तो ये हमारी भी तो गलती रही है। हम इनकी यार देखिए पिछले 20 सालों से कम 20 से 25 साल में जो स्पेशली 2014 तक तो बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान के अंदर, फिर भी हम अवाम क्यों कंफ्यूज रही है? ये हमारी जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल हमें ये जो हमारे चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, ये बंगे दहल क्यों नहीं कहते यार तालिबान नहीं भाई, तालिबान और पाकिस्तान का कोई मेल मिलाप नहीं है, सिवाय है कि वो भी हमारी तरह कलमा पढ़ते हैं। इसके अलावा उनमें और हम में बड़ा फर्क है, बिल्कुल बड़ा फर्क है। ठीक है। हम है मॉडरेट मुस्लिम, हमें वो तो पता नहीं कौन सा इस्लाम पेश करते हैं जो अपनी बच्चियों को, अपनी खवातीन को एजुकेशन भी नहीं देना चाहते, ठीक है। हमें पता नहीं कौन से आज से 10,000 साल पहले के इंसान में वो रहना चाहते हैं। तो ये कब हमें समझ आएगी ये गुड और बैड कोई नहीं है, सारे एक ही नहीं, बिल्कुल तालिबान है। इसमें TTP हो या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो, तो ये सारे हमारे लिए भाई एक ही है। हम पाकिस्तान और इनका कोई मेल मिलाप नहीं है। जी जुबैर साहब। बिल्कुल जी, ये एक फजूल सी थ्योरी है और मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये थ्योरी गढ़ी थी अब उनको भी समझ आ गई होगी कि ये थ्योरी जो है वो बनाना या लोगों के जहनों में डालना जो है वो गलत थी। लेकिन जो स्टेट के ज़िम्मेदार इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको उस वक्त भी पता था और उनको आज भी पता है, और वो बड़े खूबसूरत तरीके से और बड़े आसान तरीके के साथ इनके साथ नबर्द आज़मा हैं और इनको इंशाल्लाह ताला सीधा करके या तोड़ के छोड़ेंगे, ठीक है। तीसरा अब इनके पास ऑप्शन चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि सीधा ही हो जाए, तोड़ने की नौबत ना आए। मलिक साहब आपका सवाल है 2 फ्रंट वार का, तो अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन जैसा कि हमारा दुश्मन जो है वो तैयारी कर रहा है, असल में उसको मार 10 मई को पड़ी, उस मार की खजीमत ये भी शर्म शेख में भी आपने मिस्र में भी देखा है कि वहाँ पे वो जर्मन थी, इटली की वज़ीर आज़म भी थी, मैक्रॉन भी खड़ा था, फ्रांसीसी प्रेसिडेंट भी, ट्रंप साहब भी खड़े थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आपका भी खड़ा था, हमारे PM साहब भी खड़े थे। तो वहाँ पे भी तैयारों का जब जिक्र हुआ तो वो एक अजीब छेड़ सी जो है वो उनकी बन गई। आसमान से भी गुजर रहा हो पैसेंजर प्लेन तो कोई बंदा किसी इंडियन को गए ना कि वो ऊपर देख, तो वो यही कहता है कि अच्छा यार तूने मुझे ताना दिया कि हमारा त्यारा गिर गया था। तो ये उनकी एक छेड़ सी पड़ गई है। अब वो इस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं कि यार हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम अपने इस नैरेटिव को बेहतर कर सकें अपनी अवाम की नज़रों में, लेकिन ये सिर्फ उनकी हाम ख्याली है। चूँकि पुट्ठा पंगा जब भी आप लेते हैं, लास्ट टाइम भी आपने लिया विदाउट एनी रीज़न और आपने आपको जवाब दिया। अब आप अफगानों को भी हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ट्यून करके उनको आपने चलाया, तो उनको भी हमने ठुस कर दी है। अगर 2 फ्रंट वार की बारी आई मलिक साहब, तो कौम जो है वो ये 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, और जब बात मुल्क पे आती है तो ये जो हमारी फ़ौज इस वक्त मशरकी और मगरबी बॉर्डर के ऊपर लोग सरहदों के ऊपर हमारे जवान खड़े हैं, इनके पीछे यकीन जाने, ये अल्फाज ले लफ्ज़ी बात नहीं है, यकीन जाने पूरी 25 करोड़ अवाम, छोटे से बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक इनकी पुश्त के ऊपर खड़े हैं। और अगर ये वक्त आया कि हमें 2 फ्रंट वार की तरफ जाना पड़ा, अल्लाह ना करे आए, लेकिन अगर आया तो दुनिया को पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना लड़ के और जीत के दिखाएगी। अभी हमारे में बहुत पोटेंशियल है, अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है, और हमारे पास पावर भी है, हम एटॉमिक पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर बात है हमारे बुज़ुर्गों ने इसके ऊपर मेहनत की, हमने इसके पॉलिसी को साथ लेके चले, आज ये हमारा सबसे बेहतरीन असास है। तो इस वजह से जो है वो अगर इसकी नौबत भी आई तो वही अलफुरी प्रिपेयर्ड। और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुसलसल पिछले बल्कि फ्राइडे को DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बड़े तवील और बड़ी खूबसूरत अंदाज से इस सारी मामले को जो है वो डिकोड किया, और ज़ाहिर बात है वो आवाम के लिए थी, पाकिस्तानी नेशन के लिए थी। उसमें उन्होंने लोगों को भी समझाया, ब्रीफ भी किया,
اور دشمن کو بھی پیغام دیا کہ وی آر فلی ریڈی، اور گاہے بگاہے وہ دیتے رہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بالکل جو ہیں وہ ریڈی ہیں، دن رات جاگ رہے ہیں، اور اگر آپ نے آنا ہے تو آپ موسٹ ویلکم آئیں. ہم نے تو مئی میں بھی آپ سے بولا تھا. جی اور بڑا صاحب پھر وہی مدعا، وہی ونجا، وہی کوڑی، پنجابی میں ایک مثال ہے. پھر میں وہی کہوں گا کہ اس بدقسمتی ہے ہماری پاکستانیوں کی کہ اس معاملے کو بھی سیاسی جماعتیں عجیب طرح کے لے کے مسئلے کا شکار بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. کچھ مخصوص پارٹیاں ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں یوٹیوب کے اوپر جو اس میں بھی سمجھ رہے ہیں کہ کنے نہ کنے ساڑا ہی قصور ہے جڑا افغانستان نے ساڑے تے حملہ کیتا ہے. ظلم کر رہے ہیں تو یہ بڑا جی سیاست کرنے کے لیے اور بہت سارے معاملات ہیں، ملکی ایشوز ہیں. آپ اکانومی کے اوپر بات کریں، آپ روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر بات کریں، آپ کرپشن کے اوپر بات کریں، ڈھیروں باتیں ہیں جی، آپ کریں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر یہ ملکی سالمیت کے اوپر اگر بات آئے، اور حاصل جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اس افغان بارڈر کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو نبرد آزما ہیں، ملک صاحب یہ بہت بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے، بہت بڑا جگرا. لوگ تو گھر میں بیٹھ کے، میں نے پچھلے بھی آپ کے ایک ویلاگ میں یہ بولا تھا کہ گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ خبروں میں سن لیتے ہیں کہ یار آج ہمارے جو ہیں وہ اتنے جوان شہید ہوئے ہیں، آج ہمارے اتنے جوان شہید ہوئے ہیں. آج مطلب جو اندرون خانہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو کام کر رہے ہیں، جو آئی بی اوز کر رہے ہیں، جو دن رات اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ ان دہشت گردوں سے، ان خارجیوں سے جو نبرد آزما ہیں، یہ ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے، ان والدین سے آپ جا کے پوچھیں جن کے بچے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دن رات ملک کی سلامتی کے لیے ان لوگوں کے در پہ ہیں، ان لوگوں کے پیچھے ہیں. یہ بات کرنا، یہ جو ابھی آپ نے کی ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں، یہ بالکل ہمارے یہاں ایک اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور وہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں. ایز اے پاکستانی سٹیزن میرا ان سے گزارش بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر اس نیریٹو کو جو ہے وہ ڈراپ کریں اور بن کریں اسے. جو پاکستان کا دشمن ہے، جی بالکل بالکل دشمن ہے، وہ ہمارا قومی ایسا ہی ہے. اس میں کوئی دو رائے ایسی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس میں اتحاد کی ضرورت ہے، بھائی چارے کی ضرورت ہے، یگانگت کی ضرورت ہے، بجائے کہ نفرت اور مار داڑ اور تفرقہ بازی، چاہے کوئی مذہبی جماعت ہو، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو، چاہے کوئی عام پاکستانی ہو. ٹھیک ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن اس کا مطلب جی جی دن ہے نہ رات ہے. اس میں نہ ڈیوٹی کوئی شروع ہونے کی ٹائمنگ ہے، اس میں نہ کوئی ڈیوٹی ختم ہونے کی ٹائمنگ ہے، اس میں نہ کوئی کھانا کھانے کی ٹائمنگ ہے. اس میں بس آپ نے جان ہتھیلی پہ رکھنی ہے اور آپ نے چلے جانا ہے اور شروع ہو جانا ہے. آگے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کسی بلڈنگ میں، کسی پہاڑ کے نیچے، کسی پہاڑ کے ساتھ کیا ہے. ہم اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھ کے بتیاں جلا کے پرسکون انداز میں ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، دن کو اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں. تو جو لوگ اپنے سینے ان لوگوں کے آگے حاضر کر کے اور اپنی جان ہتھیلی پہ کھڑی رکھ کے ان لوگوں کے ساتھ نبرد آزمائیں، یہ وقت ان لوگوں کے ساتھ یعنی افواج پاکستان کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ یا ان کے متعلق بات کرنا کہ یہ پالیسی غلط ہے یا یہ صحیح ہے. یہ اس پالیسی کو فوری طور پر بن کرنا چاہیے. پاکستان کمز فرسٹ. بے شک جی، بے شک، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، بڑا اچھا، بڑی اچھی گفتگو ہوگی، بڑی اچھی آپ نے بات کی، بڑا اچھا میسج آپ نے دیا. تو ہم اینڈ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور افغانستان اور پاکستان اور انڈیا کی جو بڑے ہیں کرتے دھرتے ہیں، ہم سب ہوش کے ناخن لے، یہ خطے میں امن آئے، ہم مل کے انڈیا کے ساتھ بھی بھائی چارہ ہو، ہمارا کشمیر کا بھی ایشو سالو ہو، افغانستان کے ساتھ بھی جو ہمارے چھوٹے موٹے ایشو ہیں سالو ہوں، ایران، ہم سارے آپس میں پڑوسی ہیں، ہمارا آپس میں پیار محبت ہونا چاہیے، جس طرح یہ یورپینز ہیں جس طرح. جی افغانیوں کو یقین جانے ہندوستان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں گئے ہیں تو بڑا صاحب وہ تو چلے ٹائم بتائے گا، وہ ان کو ہو نہ سانو کی ساڑے نہ لڑو، پاوے جو مرضی انہوں نے گود جا کے بیٹھ جاؤ، یا سانو نہ لڑو. آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ صدیوں کے تعلقات ہیں. آپ کے کتنے لاکھوں لوگ ہیں ہمارے آپ کے ہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمیں ایک ہی کافی کچھ ملتا ہے، تو لڑائی میں کچھ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے بڑا صاحب، بڑی مہربانی آپ کا، بڑے اچھا آپ نے میسج دیا، اچھی بات کی آپ کی. تو ناظرین آپ کے لیے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک شیئر کمنٹ کیجیے گا، اور ہمیں سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی جائیں.
اور اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہے, کوئی اچھی رائے ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. باقی اپنا بھی خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیے گا. بڑی مہربانی وڈائر صاحب, اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.